شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی قاسم علی شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ قاسم کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی خود کی زندگی میں آنکھوں دیکھا ایک ناقابل فراموش واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے گاؤں گیا تھا رہنے کے لیے، وہاں پر 2-3 دن کا مجھے سٹے کرنا تھا، تو میں اپنے گاؤں چلا گیا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ کھانا کھا کر سب کو ملا کر میں تھکا ہوا تھا اور میں سو گیا۔ جو اگلا دن تھا وہ بھی بس ٹھیک تھا، گزر گیا۔ جب رات ہوئی تو میں ایک کمرے میں سو رہا تھا، تقریباً رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس طرح سے نیند سے میری آنکھ کیسے کھل گئی۔ اس کے بعد میں نے سگریٹ لگایا اور سگریٹ پینے لگ گیا۔ ابھی میں سگریٹ پی ہی رہا تھا تو صحن سے مجھے عجیب و غریب آواز آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو ہم لوگوں کا صحن ہے، آنگن ہے، وہاں پر جس طرح سے کوئی باتیں کر رہا ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ باتیں کیا تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ گھر کا ہی کوئی فرد ہوگا، پانی پینے کی غرض سے اٹھے ہوں گے تو شاید کسی اور نے بھی پانی مانگا ہو، مگر وہ آواز مسلسل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا۔ جو ہی میں اٹھا اور میں نے اس کمرے کے کرٹنز ہٹا کر باہر دیکھنا چاہا، جو ہی میں نے کرٹن کو سائڈ پر کیا تو جو باہر کا منظر تھا اس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کے گاؤں کا جو آنگن تھا، صحن تھا، اس میں ایک عورت سجدہ کر رہی تھی زمین پر، اور اس کے پاؤں الٹے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت عجیب و غریب انداز میں کھڑی ہوئی۔ وہ زمین سے کافی زیادہ اونچی تھی اور اس کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں غائب ہو گئی۔ جب میں نے اتنا بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے کرٹن آگے کیے اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا، اور یہ سوچا کہ یہ بات صبح سب گھر والوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں نے رات کو یہاں پر کیا کچھ دیکھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ تبھی کہیں میری آنکھ لگ گئی۔ جب فجر کا ٹائم ہوا تو سب گھر والے جاگ گئے، سب نے نماز فجر ادا کی، میں بھی جاگا، میں نے بھی نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنے چاچو کو یہ ساری بات بتائی کہ رات 2 بجے میں نے اپنے اس گھر کے صحن میں کیا دیکھا تھا اور وہ منظر کیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ چاچو سن کر بالکل ریلیکس تھے، وہ اتنے نارمل تھے کہ جیسے وہ ان سب کے بارے میں پہلے ہی جانتے ہیں۔ ان کا یہ بیہیویئر دیکھ کے مجھے بہت زیادہ عجیب لگا۔ میں نے ان سے یہ پوچھا، چاچو میں نے آپ کو اتنی بڑی بات بتائی ہے، آپ نے اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا، کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور کون ہے؟ جس پر چاچو کا یہ کہنا تھا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، گاؤں میں ایک عورت کو گاؤں والوں نے مار دیا تھا۔ جب اس کو مارا گیا تھا تو اس کے بعد سے اسی کے روپ میں کوئی غیر مرئی مخلوق لوگوں کو ڈراتی ہے، اس کا روپ لے کر اسی کی شکل ہوتی ہے لیکن پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ وہ گاؤں کے اکثر گھروں میں رات کے ٹائم اسی طرح سے گھومتی ہے۔ وہ گاؤں کے اکثر لوگوں کو رات کے ٹائم ڈراتی ہے، جو کوئی کسی راستے سے گزر رہا ہو، اور جس کسی کی آنکھ کھل جائے رات کے ٹائم وہ اس سے اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ یہ لوگ کس طرح سے اس چیز سے سیٹسفائی ہیں، اور کس طرح سے یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں یا اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ میرا ایک آنکھوں دیکھا واقعہ ہے جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ قاسم علی آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ لسنرز یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں یہ بات کافی دفعہ شیئر کر چکی ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہم لوگوں کے مذہب میں
ہم لوگوں کے اسلام میں جب ایک دفعہ کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، تو اس کی روح اس طرح سے واپس نہیں آ سکتی۔ یہ ہم لوگوں کا یقین ہے، ہم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن لسنرز، بہت جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ جب کسی مخصوص کنڈیشن میں کسی عورت کو مار دیا جائے، جیسے قاسم علی کی سٹوری میں انہوں نے بتایا کہ گاؤں کے لوگوں نے اس عورت کو جلا کر مار دیا تھا، ہو سکتا ہے اسی کے روپ میں کوئی غیر مرئی مخلوق لوگوں کو ڈراتی ہو۔ اس چیز پر مجھے بھی کنفیوژن ہے، اس چیز کو میں نہیں جانتی یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے جب کوئی اس طرح سے فیمیل مر جاتی ہیں یا ان کا مرڈر ہوتا ہے، ان کو بری طرح سے مار دیا جاتا ہے، تو پھر کوئی غیر مرئی مخلوق ان کا ہی روپ لے کر لوگوں کو کیسے ڈراتی ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا راز ہے اور اس میں کیا بات چھپی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا دہلی سے میری ایک لسنر شیئر کر رہی ہیں، منیشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی سسٹر کی فرینڈ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری جو سسٹر ہیں ان کی فرینڈ کا نام خوشبو ہے۔ خوشبو لوگوں نے ایک گھر خریدا، وہ گھر بہت زیادہ خوبصورت تھا اور وہ گھر بہت زیادہ بڑا بھی تھا۔ اس گھر کا جو آنگن تھا، اس کے آنگن میں بہت زیادہ پودے اور پھول لگے ہوئے تھے۔ موگری کے کوئی پھول ہیں، پتہ نہیں اب یہ کیا چیز ہے، شاید ان کی کوئی لینگویج ہوگی، وہ وہاں پر لگے ہوئے تھے بہت زیادہ۔ خوشبو کو عادت تھی کہ وہ رات کے کھانے کے بعد، ڈنر کرنے کے بعد اپنے آنگن میں ٹہلا کرتی تھی، اپنے آنگن میں گھومتی پھرتی تھی اپنے آنگن میں، جیسے واک کرتے ہیں ہم لوگ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، خوشبو ایسے ہی واک کر رہی تھی اپنے آنگن میں، تو وہیں پر واک کرتے کرتے ایک چیئر پڑی ہوئی تھی، وہ وہاں پر بیٹھی اور اس کی کہیں آنکھ لگ گئی۔ گھر والوں نے بھی کوئی خاص نوٹس نہیں کیا کہ وہ کدھر ہے، سب کو یہی تھا کہ باہر چل پھر رہی ہے، ابھی آ جائے گی۔ اس کی وہیں پر آنکھ لگی اور وہ وہیں پر سو گئی۔ تقریباً کافی دیر کے بعد اس کی اس احساس کے ساتھ آنکھ کھلی کہ اس کے چہرے کے اوپر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے، اس کے بالوں میں کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ جب اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور فوراً سے اپنے گھر کے اندر بھاگ گئی۔ جو ہی انٹرس ڈور بند کرنے لگی تو کیا دیکھتی ہے، جہاں پر وہ سارے پودے اور پیڑ تھے، وہاں پر دیوار کے اوپر ایک کالے رنگ کی کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی ہیں اور وہ ان چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس کو ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی اس کو دیکھ کر اور بہت زیادہ زور سے چیخی اور وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب گھر والوں نے اس کی چیخنے کی آواز سنی، وہ سب لوگ بھاگتے ہوئے آئے تو وہ انٹرس ڈور میں ہی بے ہوش ہوئی پڑی تھی۔ اس کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا گیا، اس کے منہ کے اوپر کافی زیادہ پانی کے چھینٹے مارے گئے مگر اس کو ہوش نہیں آیا۔ اس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے گئے، وہاں پر 11 دن وہ کوما میں رہی اور اس نے ایک دن بھی آنکھ نہیں کھولی۔ اس کے گھر والوں کو ساتھ ساتھ وہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ ایک عامل کا پتہ چلا، وہ اس عامل کو لے کر اپنے گھر آئے۔ جو ہی وہ عامل ان کے گھر آیا تو اس عامل نے یہ کہا کہ آپ کی بیٹی ایک بہت بھیانک چڑیل کے اثر میں پھنس گئی ہے اور اس کے پاس صرف 10 دن باقی ہیں۔ اگر اس کو 10 دن میں ہوش آ گیا تو وہ بچ جائے گی، نہیں تو وہ جو چڑیل ہے وہ اس کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے لے جائے گی۔ اب گھر والے بڑے پریشان تھے، انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہم کیا کریں۔ اس عامل نے یہ کہا کہ 10 دن ایک کمرے میں ایک دیا جلانا ہوگا، ایک چراغ روشن کرنا ہوگا۔ اگر وہ چراغ 10 دن سے پہلے بجھ گیا تو آپ کی بیٹی کبھی بھی واپس نہیں آ سکے گی، وہ چڑیل اسے اپنے ساتھ لے جائے گی، اور اگر 10 دن تک وہ چراغ نہ بجھا تو وہ بچ جائے گی اور اس چڑیل کا اثر اس کے اوپر سے ہٹ جائے گا۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا، عامل نے عمل شروع کر دیا اور گھر والوں نے ایک چراغ روشن کر دیا اور اس پر دن رات پہرا دیا اور یہی دعا کی کہ وہ بجھ نہ جائے۔ 9 دن خیریت سے گزر گئے اور وہ چراغ ایک دن بھی نہیں بجھا۔ جب 10واں دن تھا، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ زندہ نہیں بچے گی۔ اب وہ جو عامل تھا اپنی پڑھائی کر رہا تھا اور اندر چراغ جل رہا تھا۔ جب 10ویں دن کی رات کے بعد صبح ہوئی تو لوگوں نے دروازہ کھولا
عامل نے پڑھائی کر کے دروازہ کھولا تو وہ جو لڑکی تھی وہ ٹھیک ہو چکی تھی اور چراغ ابھی تک جل رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے گلے میں تعویذ وغیرہ ڈالے گئے اور ان کے گھر میں بھی ہر طرف حصار کیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جو پھول ہیں، یہ جو جگہ ہے جہاں پر اس چڑیل کا سایہ اور بسیرا ہے، ان کو جلا دیا جائے۔ پھر ان لوگوں نے وہ سارے پودے اور وہ جو پھول تھے ان کو جلا کر راکھ کر دیا اور وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ وہ 2-3 دن پہلے بھی ہمارے گھر آئی تھیں، اپنی سٹوری انہوں نے شیئر کی۔ اب جو وہ جو خوشبو ہے وہ بالکل اب ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں نارمل ہے۔ یہ میری سسٹر کی فرینڈ کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ منیشا آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور غیر مرئی مخلوقات کے ایسے بھیانک حملوں سے ہم لوگوں کو ہمیشہ بچا کر رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسا واقعہ شیئر کر رہا ہوں جو پاکستان سے ایک فیملی سعودی عربیہ گئی تھی عمرے کی غرض سے، یعنی عمرہ ادا کرنے کے لیے وہ لوگ گئے تھے۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے زندگی میں اتنا خوبصورت سفر کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ لوگ مکہ پاک کے اور مدینہ پاک کے سب نظارے دیکھنا چاہتے تھے۔ جب ان لوگوں نے مکہ میں پہلے 3 دن گزار لیے تو اس کے بعد ان لوگوں نے مدینہ پاک جانا تھا۔ وہ لوگ ایک گاڑی کے ذریعے مکہ پاک سے مدینہ پاک جا رہے تھے اور وہ سفر کافی زیادہ لمبا ہے۔ جب وہ سفر پر جا رہے تھے تو ان کے پوری فیملی تھی، اس میں خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ اب وہاں کے ایک لوکل ڈرائیور جو سعودی عربیہ سے تھے، مکہ سے تھے، ان کے ساتھ ہی وہ جا رہے تھے۔ جس راستے سے وہ لوگ مدینہ پاک جا رہے تھے وہ ایک ریگستانی علاقہ تھا۔ ایک دم سے وہاں پر ان لوگوں کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اب جو ساری خواتین تھیں وہ لوگ سارے باہر نکل آئے۔ وہاں پر دور دور تک ریگستان تھا اور ایک ہی سڑک تھی، ایک ہی روڈ تھا مین جو کنٹینیو لوگوں نے کرنا تھا۔ کوئی وہاں پر اتنی خاص ٹریفک بھی نہیں تھی، موسم بھی خوشگوار تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے اس چیز کو بھی اور بہت زیادہ خوش تھے کہ وہ اتنے خوبصورت سفر پر جا رہے ہیں۔ وہ جو خواتین تھیں وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک دم سے ان میں سے ایک جو خاتون تھی ان کی نظر پڑی تو وہ جو ریگستانی علاقہ تھا اس کی ایک سائڈ پر انہوں نے کچھ 2-3 عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھا۔ وہ عجیب و غریب طرح سے وہاں پر چل پھر رہے تھے۔ وہ تھوڑی سی حیران ہوئی اور یہ سوچنے لگیں کہ یہ تو مین موٹر وے کا راستہ ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر وہ جو ریگستانی بدو ہوتے ہیں وہ ہوں گے۔ ابھی وہ غور کر ہی رہی تھی، انہوں نے یہ بات اپنے ساتھ بیٹھی دوسری خواتین کو بھی بتائی۔ جب وہ سب اس طرح متوجہ ہوئی تو وہ دیکھ رہی تھیں، وہ 3 سے 4 تھے، وہ جو کوئی بھی تھے، وہ جو کوئی بھی مخلوقات تھیں، وہ بہت عجیب و غریب انداز میں چل رہے تھے اور عجیب و غریب طرح سے بیہیو کر رہے تھے۔ جو ہی وہ لوگ تھوڑی سی روشنی میں آئے، گاڑی کی بھی لائٹس تھیں، موٹر وے پر لیمپس بھی لگے ہوئے تھے، ان کی بھی لائٹس تھیں، اسٹریٹ لائٹس جو ہوتی ہیں۔ جو ہی وہ ان کے قریب آئے وہ غائب ہو گئے۔ بہت زیادہ وہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ سب کیا تھا۔ جب ان کی گاڑی ٹھیک ہوئی تو دوبارہ سے جب سفر ان لوگوں نے کنٹینیو کیا تو یہ ساری بات اپنے مرد حضرات کو بھی ان لوگوں نے بتائی، اس طرح سے ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ تو وہ جو ان کے ساتھ ڈرائیور تھے جو وہاں کے مقامی تھے ان سے یہ بات پوچھی گئی تو اس ڈرائیور نے یہ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ریگستانی علاقہ ہے، دور دور تک ویرانے ہیں، یہاں پر اس طرح کی مخلوقات پائے جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں۔ ہم لوگ تو ان چیزوں سے اب یوزڈ ٹو ہو چکے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو نقصان پہنچائیں، کبھی کبھار وہ کسی کو نظر بھی آ جاتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سعودی عربیہ میں ایک فیملی گئے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ لسنرز، ہم لوگ بھی جب عمرہ کرنے گئے تھے لاسٹ ایئر تو جو مدینہ پاک سے مکہ پاک کا جو مکہ پاک سے مدینہ پاک کا سفر ہے، جرنی ہے، وہ کافی زیادہ لمبا ہے، 7-8 گھنٹے لگتے ہیں آئی گیس اگر آپ لوگ ایسے بائی روڈ جا رہے ہیں تو وہاں پر ویسے ان کے ساتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ آپ لوگ اگر اپنی پرائیویٹ کنوینس بھی کروائیں تو اس پر بھی آپ کو ان کے ساتھ ہی جانا پڑتا ہے بائی روڈ۔ وہ سفر کافی زیادہ ہوتا ہے اور بہت خوبصورت سفر ہوتا ہے، بہت خوبصورت راستے میں نظارے نظر آتے ہیں اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ یہ سعادت عطا کرتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے گھر کا نظارہ بار بار کروائے، آمین۔
اور سعودی عربیہ میں بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، وہاں پر ایک وادی جن بھی مشہور ہے۔ اب وہاں پر جنات کا کس حد تک بسیرا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جنات ہیں، کیونکہ وہ ایک پہاڑی حصہ ہے۔ وہ جو وادی جن ہے وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور ان قدیم بڑے پہاڑوں کے اوپر جنات تو ہوں گے، کیونکہ جنات کے رہنے کا مسکن ہی چوٹیاں، پہاڑ اور غار ہوتے ہیں۔ میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی تھی، کافی ٹائم پہلے کی آئی گیس بات ہے، اس میں نے دیکھا تھا کہ ایسے ہی کوئی پہاڑی علاقہ تھا، جیسے سعودی عربیہ کا تھا آئی گیس، یا شاید وادی جن کا ہی کوئی کلپ تھا۔ اس میں ایک غار تھی، اور اس غار کے اندر سے بہت اونچی آوازیں آ رہی تھیں، کسی کے عجیب و غریب انداز میں چیخنے کی اور بولنے کی، اور سارا عربی میں ہی بول کر بتا رہے تھے کہ یہ وادی جن کا ہی ایک لائیو کلپ ہے کہ وہاں پر یہ مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو جگہ ویران ہوگی، جہاں پر پہاڑ ہوں گے، جہاں پر دور دور تک آبادی نہیں ہوگی، پھر وہاں پر غیر مرئی مخلوقات تو ہوں گے۔ اس کے علاوہ میرے بڑے بھائی اور ان کی فیملی بھی سعودی عربیہ جدہ میں رہتے ہیں، وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں، ہم لوگوں کو کنفیس کرتے ہیں کہ یہاں پر ہر دوسری بلڈنگ آسیب زدہ ہے، یہاں پر ہر دوسرے بلڈنگ میں لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہیپننگ ہوتی رہتی ہے۔ پارک میں چلے جائیں وہاں پر بھی ہوتی ہے، ایک بہت فیمس شاپنگ مال بھی ہے جو پوری طرح سے ویران ہے، جس پر شاید کروڑوں انویسٹ کیے گئے ہیں، مگر وہ آج تک آباد نہیں ہو سکا، کیونکہ وہاں پر ایسے غیر مرئی مخلوقات ہیں جنہوں نے 2 زندہ لڑکیوں کو غائب کر دیا۔ وہ کہاں گئیں ان کا آج تک کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی آزاد کشمیر کی کہانی ہے، اور کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہاں پر ایک ایسا شخص تھا، ایک ایسی فیملی تھی جن کی جو زمینیں تھیں وہ آبادی سے ہٹ کر ایک علاقے میں تھیں، اور جب ان کی فصل کا سیزن ہوتا تھا تو ان کو وہاں پر باقاعدہ 3 سے 4 دن سٹے کرنا پڑتا تھا۔ پھر وہ لوگ جو خاندان کے جتنے لوگوں نے وہاں پر کام کرنا ہوتا تھا وہ لوگ مل کر وہاں پر جاتے تھے اور وہاں پر باقاعدہ سٹے کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص تھا جس نے یہ سٹوری شیئر کی۔ وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ جو سیزن تھا گندم کا، گندم اکثر لوگ پوچھتے ہیں گندم کس کو کہتے ہیں، ویٹ، گندم اناج، وہاں پر وہ لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے، سیزن تھا، یہ گندم کی کٹائی ہونی تھی، ویٹ ہارویسٹنگ ان لوگوں نے کی ہوئی تھی، تو اس کی کٹائی وغیرہ یہ سارا ہونا تھا۔ وہاں پر وہ تھے تو ان کے جو باقی ساتھی تھے وہ کچھ سامان وغیرہ لینے کی غرض سے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ ان میں سے اب جو ایک شخص تھا وہ وہیں پر اسی ڈیرے پر تھا جہاں پر ان کی زمین تھی۔ رات کا ٹائم تھا تو وہ سویا ہوا تھا، اور اس کو باہر سے اس طرح سے آواز آ رہی تھی کہ اس کا نام لے کر کوئی پکار رہا ہے۔ اس کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھی جو دوست گئے ہوئے ہیں وہ آگے ہوں واپس اور مجھے آواز دے رہے ہوں کہ میں دروازہ کھولوں۔ انہیں کے ریلیٹیوز کی آواز میں وہ اس کو بار بار کوئی پکار رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے تھوڑا سا باہر جھانک کر دیکھا تو باہر بہت زیادہ اندھیرا تھا، کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو ہی اس نے تھوڑا سا آگے جا کر دیکھنا چاہا تو جہاں پر ان لوگوں نے وہ گندم کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہاں پر اس کو کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اب اس نے تھوڑا سا اور قریب جا کر دیکھنے کے لیے جو ہی اس نے جو میچ باکس ہوتی ہے میچ سٹک جلائی، آگے اس روشنی میں دیکھنا چاہا کہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کون ہے، تو دیکھا وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، بہت زیادہ خوفناک اس کا چہرہ تھا، اور وہ مرد کی آواز نکال کر اس کو آوازیں دے رہی تھی۔ کیونکہ اس نے میچ سٹک جلائی ہوئی تھی، ماچس کی ایک جو دیر ہوتی ہے وہ جلائی ہوئی تھی، تو وہ اس کے قریب نہیں آئی، تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ کوئی جنات وغیرہ کی کوئی قسم ہے جو مجھے متوجہ کر رہی ہے، یہ میرے پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے۔ اس نے بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کیا، فوراً سے بائک تو وہاں پر کھڑا ہوا تھا، اس نے بائک سٹارٹ کیا، دروازے کھلے چھوڑے، وہاں سے بھاگ گیا اور گھر آ کر سانس لیا۔ جب گھر آیا تو ساری بات اپنے گھر والوں کو بھی بتائی، اور علاقے کے جو امام صاحب تھے ان کے پاس گیا اور ان کو بھی بتایا، اس طرح سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میں بہت ڈر رہا ہوں۔ جس پر امام صاحب نے یہ کہا کہ جو آپ لوگوں کے ڈیرے ہیں یا جو آپ لوگوں کی زمین ہے، جو کھیت ہیں، وہ بہت ویرانے میں ہیں، وہاں پر آپ لوگ سیزنل جاتے ہیں، ایک دفعہ تب جاتے ہیں جب گندم وغیرہ لگانی ہوتی ہے، جب بیج لگانا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ لوگ زیادہ عرصہ کے لیے تب جاتے ہیں جب آپ لوگوں نے اس کی کٹائی کرنی ہوتی ہے۔
تو ویران رہنے کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے. تمہاری قسمت اچھی ہے، اگر تم میچ سٹک نہ چلاتے تو شاید وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتی، کیونکہ یہ مخلوقات آگ سے ڈرتے ہیں. یہ سٹوری تھی آزاد کشمیر کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. آپ ریگولر سٹوری سینڈر ہیں، آپ بہت اچھی سٹوری شیئر کرتے ہیں. آپ جہاں سے بھی لیتے ہیں، جہاں سے بھی سنتے ہیں، میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ میرے لیے کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. لسنرز، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwark57@gmail.com پر. اس کے علاوہ جن لوگوں کو میل کرنی نہیں آتی وہ لوگ مجھے، جیسے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، اس طرح سے سٹوریز بھی شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. نوشین وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریے اور نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں. اس پر بہت اچھی اچھی ہارر سٹوریز ہیں. میری سسٹر کا ہی چینل ہے، وہ بھی اچھا کام کر رہی ہیں، ان کو بھی سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.